الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی کہ ساری أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قد قال الله تعالى وتعالى في القرآن الحكيم في شأن حبيبه مخبرا وآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. معزز محترم برادر اسلام علماء اقبال اللہ عزت کے فضل سے ہم اپنے پروگرام کے قابل آج انشاءاللہ اسلامی معاشرہ کی یہ 30 نشست ہے جس میں ہر روز ایک مختلف عنوان سے علماء اکرام خطاب کرتے ہیں. ہر روز ایک نیا موضوع ہوتا ہے جو کہ ہماری معاشرت زندگی کے لیے نہایت اہم ہے. عزیزان گرامی، آج کا جو موضوع ہے یہ قتل مصطفیٰ علیہ السلام سے موسوم ہے. اگر کہتے ہیں کسی کی ذات کا احترام کرنا، اس کی عزت کرنا، صرف اس کی بات نہیں بلکہ اس کی ذات کا احترام کرنے کو عرض کہا جاتا ہے. اور ادب ہماری معاشرت کی زندگی میں بہت اہم حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ ادب سے ہر گھر میں اس کی ضرورت ہے، ہر سوسائٹی میں اس کی ضرورت ہے، ہر طبقے میں اس کی ضرورت ہے. یہاں تک کہ ہمارے جو ادارے ہوتے ہیں ان میں بھی ادب ہی کو رکھا جاتا ہے. اگر جو شخص اپنے سینئر کا ادب نہ کر رہا ہو اس کی سلام روک جاتی ہے، اس میں سے وفادار نہیں بنا جاتا، اس کے نمبر کم ہو جاتے ہیں اور سالانہ پروموشن پر ترقی پر یہ اثر انداز ہوتا ہے. اپنے فوج کے دوران دیکھ لیجیے، فوج میں ہر جونیئر آفیسر اپنے سینئر کو سلوٹ کرتا ہے. یہ اس کی وفاداری اور ادب کا آدھار ہے. اسی طرح گھروں میں ہوتا ہے. باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرا احترام کرے، میرا ادب کرے. استاد چاہتا ہے کہ شاگرد میرا ادب کرے. اسی طرح معاشرے میں ہر ایک ادب کا تقاضا کرتا ہے. اور سوسائٹی میں
ادب کے خاص حیثیت رکھتا ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ادب کسی کا نہ کرے تو اس میں اس طرف نہ کرنے والے سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اسے برا کہتے ہیں اور اسے اچھا نہیں کیا جاتا. تو معاشرے میں اچھا کہلوانے کے لیے، بہتر بننے کے لیے ادب کی ضرورت ہے. ادب ایک بیٹا اپنے باپ کو ڈھیر کر کے دیتا ہے، بہترین مکان بنا کے دیتا ہے، اچھی خوراک مہیا کرتا ہے اور آنے جانے کے لیے گاڑی کا انتظام بھی کر دیتا ہے. آنے جانے کے لیے گاڑی کا انتظام بھی کرتا ہے اور پھر اس اپنے والد کی خدمت کے لیے نوکروں کا اہتمام بھی کرتا ہے، نوکر چاکر بھی رکھتا ہے. اتنی ساری سہولتیں دینے کے باوجود کبھی اگر بات یہ کہتے کہ بیٹا میں نے فلاں جگہ جانا ہے تو میرے ساتھ چلا چل. بیٹا نہایت بے روی سے یہ کہتے ابا میں نے مجھے ہر سہولت دے رکھی ہے، گاڑی دی ہے، ڈرائیور دیا ہے، نوکر دیے ہیں، پھر نہیں کیا ضرورت ہے ساتھ جاؤں. جب وہ بے روی سے یہ بات کہے گا تو یہ بات جو نہایت غیر معذرت اور غیر مہذب سے رہ گئی ہے، باپ کے دل میں ایک چہرہ ختم کر دے جس سے وہ ٹھاٹ باپ والی زندگی تمام سہولتیں ہونے کے باوجود زندگی اس بات کی اذیت اور بدمزہ ہو جائے. لیکن یہ ہمارا سماجی اور دنیاوی اور معاشرتی ادب جو ہوتا ہے کبھی کسی کو مجبور کرنا پڑتا ہے، وہ ذاتی وضاحت جاری رکھنے کے لیے کرنا پڑتا ہے. دل نہ بھی چاہتا ہو تو اس کو قدر کیا جاتا ہے. دل میں نفرت ہوتی ہے، ظاہری ادب کرنے ہوتے ہیں. تو یہ سارا ادب دنیاوی لحاظ سے تو ایک دوسرے کو فریب دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن عزیزان گرامی اللہ رب العزت نے چونکہ ہمارا موضوع ہے عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت اپنے محبوب کے لیے ایسا ادب قبول نہیں کرتا کہ ظاہر کی بات کرے اور دل سے ذات مصطفیٰ کا احترام نہ کرے. اللہ رب العزت ایسا ادب قبول نہیں کرتے، فوراً اس شخص کو ظاہر کر دیتے ہیں اور واضح کر دیتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ میرے محبوب کا ادب دل سے نہیں کر رہا. سورہ منافقون پڑھ کے دیکھ لیجیے، پہلی آیت یہی ہے، فرمایا جا رہا ہے ارجاء المنافقون قالوا نشهد انك رسول اللہ. جب منافق بات مصطفیٰ میں آتے ہیں اور بڑے واضحانہ انداز میں، بڑے احترام کے ساتھ، بڑی غضبت کے ساتھ وہ کہتے ہیں نشهد انك رسول اللہ، کہ یا تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تو ان کے اندر کو جانتا ہے، ان کے دلوں کو جانتا ہے کہ وہ کس انداز سے اس کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ رب العزت فوری طور پر واضح کر دیتے ہیں واللہ یشہد انک رسول یعلم انک رسول اللہ واللہ یعلم یشہد انک رسول اللہ، کہ بے شک اللہ جانتا ہے اور اللہ ہی رسول ہے، ولیکن واللہ یشہد ان المنافقین کاذبون،
کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ نے واضح کر دیا محبوب یہ جو بہت نرم بات کر کے آپ کا دل موڑنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ظاہری التفات کرتے ہیں، ظاہری پیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور واضحانہ ادب کا اظہار کر رہے ہیں، میرے محبوب یہ دل کے کھوٹے لوگ ہیں، یہ منافق ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ دل سے آپ کا احترام نہیں کر رہے. اللہ نے اس ظاہری ادب کو قبول نہیں سنا، رد کر دیا. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہری ادب کی کوئی قدر نہیں ہے. کوئی شخص آپس